ایک سوال ہے وہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں، اور جب میں ویڈیو کرتا ہوں مشرق وسطیٰ پہ یا عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پہ، اور جہاں ترکی کا ذکر آتا ہے تو پھر لوگ نیچے پوچھتے ہیں کہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کے اوپر بھی بتائیے کہ کیوں ترکی اسرائیل کے ساتھ تجارت کرتا ہے، کیوں اس نے اپنے تعلقات بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اور کیوں اس نے اسرائیل کو خود تسلیم کیا ہوا اور وہ باقی عرب ممالک سے چاہتا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں۔ تو میں نے ایک ڈیٹیل ریسرچ کی ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ 8-10 نقطے ہیں، اور اگر آپ ان سب کو سن لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیسے بنے اور کس نوعیت کے ہیں اور بیچ میں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ نمبر 1، یہ ترکی پہلا مسلمان ملک ہے جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا 1949 میں۔ ترکی جب وجود میں آیا جدید ترکی تو یہ ایک سیکولر ریاست تھی، اور یہاں پہ مصطفیٰ کمال نے جس قسم کی اصلاحات لے کر آئے تھے، یہ ایک سیکولر ریاست تھی اور اس کا دین سے اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ترک جو ہے وہ بڑے لمبے عرصے تک کوشش کرتے رہے کہ وہ یورپی یونین کا حصہ بن جائے اور خود وہ یورپ بن جائے، تو اس چکر میں وہ بڑے لمبے عرصے تک رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ترکی سارے کے سارے اس طرف چل رہے تھے اور وہاں پہ کوئی اسلامک موومنٹ نہیں تھی، بلکہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا تھا، مسجدوں میں اذان نہیں دی جا سکتی تھی اور بہت ساری پابندیاں تھیں۔ تو اس دور میں ترکی وہ پہلا مسلمان ملک ہے جس نے اسرائیل کو 1949 میں تسلیم کیا، اور 1950 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ تل البیب میں اپنا ایک سفارت خانہ کھول دیں گے۔ لیکن پہلی مرتبہ ترکی کی اسرائیل کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی 1956 میں، اور یہ تنازع تھا سویز کینال کا۔ یہ ایک کینال ہے جو وہاں گزرتی ہے مشرق وسطیٰ میں سے، اور اسرائیل اس کے کنارے پہ بیٹھا ہے، اور اس کے اوپر ایک تنازع پیدا ہو گیا، اور اس میں پھر یہ جو تعلقات تھے جو سفارتی لیول کے تھے اس کو انتہائی نچلے لیول پہ لے کر چلا گیا ترکی، اور یہ سفارت خانہ تبدیل ہو گیا ایک سفارتی مشن میں، معمولی سے سفارتی مشن میں۔ اس کے بعد 1958 میں 1959 میں ٹاپ لیول کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی رہیں ترکی اور اسرائیل کے درمیان۔ اس میں جو اسرائیلی وزیر اعظم تھے ڈیوڈ بین اور ترکش وزیر اعظم تھے عدنان مینڈرس، ان دونوں کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں کچھ چیزیں طے ہوئیں جن میں سفارتی تعلقات بنانے تھے، معیشت کو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا تھا، اور کچھ دفاعی معاملات تھے۔ تو یہ ترکی اور اسرائیل کے درمیان خفیہ ملاقاتیں ہوئیں، اور انہوں نے 60 کی دہائی کے شروع تک جو ہے وہ کچھ اچھا کام کیا۔ لیکن جب عرب اسرائیل کا ایک تنازع ہو گیا اور ایک جنگ ہوئی 1967 میں، اور عرب ممالک مل کے اسرائیل کے ساتھ لڑے، لیکن اس کے باوجود اسرائیل وہ جنگ جیت گیا، اور اسرائیل نے زمین کے بہت بڑے خطے پر قبضہ کر لیا۔ جو فلسطینیوں کا علاقہ تھا وہ چھین کر اسرائیل کا حصہ بنا لیا۔ اس وقت ترکی جو ہے وہ کھل کے عربوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا اسرائیل نے یہ زیادتی کی ہے، اور اس نے اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا اور فوراً علاقے خالی کرنے کا مطالبہ کیا، جس پہ اسرائیل نے کہا کہ ہم یہ خالی نہیں کریں گے، فلسطینیوں کے علاقے واپس فلسطینیوں کے حوالے کیے جائیں۔ یہ مطالبہ ترکی نے اس دور میں کیا تھا کیونکہ عرب جو ہے وہ جنگ ہار چکے تھے، لیکن اسرائیل نے یہ مطالبہ مانا نہیں۔ اس وقت عربوں نے کہا ترکی کو کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور سفارتی تعلقات ہمیشہ کے لیے منقطع کر دیں، لیکن ترکی نے یہ بات عربوں کی نہیں مانی۔ جو آج وہ عربوں سے کہہ رہے ہیں، اس وقت ترکی نے عربوں کی یہ بات نہیں مانی تھی۔ 1980 کے آغاز میں، یعنی 80 کی دہائی جب شروع ہوئی، تو اس وقت ترکی نے اسرائیل کے اندر تل البیب میں اپنی ایک امبیسی قائم کر دی باقاعدہ، اور جو ان کا ایک سفارتی مشن تھا اس کو فل فلیج امبیسی میں کنورٹ کر دیا۔ لیکن یہ تعلقات زیادہ دیر تک نہیں چل سکے، غالباً 1-1.5 سال تک چلے، کیونکہ اس کے بعد ہوا یہ کہ اسرائیل نے زیادہ پھیلتے ہوئے یروشلم کو اپنا اندرونی دارالحکومت قرار دے دیا، اور یہ کہا کہ جی باہر ملکوں کے لیے ہمارے پاس تل البیب ہے، اور اندرونی طور پہ ہم اپنا دارالحکومت جو ہے وہ یروشلم کو قرار دے رہے ہیں۔ اس پہ بڑا شدید رد عمل آیا ترکی کی جانب سے، اور پھر تعلقات دوبارہ انتہائی نچلی سطح پر چلے گئے۔ اب آ گئی 90 کی دہائی کا آغاز۔ اس دہائی میں جو ہے وہ یہاں پہ کچھ جنگیں شروع ہو رہی تھی اور کچھ ختم ہو رہی تھی مشرق وسطیٰ میں۔ آپ کو یاد ہے کہ عراق کی جو ابتدائی جنگیں تھیں صدام حسین کے ٹائم پہ جب شروع والی تھی، یہ وہ ٹائم ہے، اور کویت کے اوپر جو اٹیک کیا تھا یہ وہ ٹائم ہے عراق نے۔ اب اس وقت جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک عمل کا آغاز کیا گیا دنیا بھر کے رہنماؤں کی جانب سے۔ امریکہ نے اور یورپ نے اس میں رول پلے کیا، تو اسرائیل جو ہے وہ اب تھوڑا سا
امن کی طرف جب آیا تو ترکی نے اپنا پہلا سفیر اسرائیل میں بھیج دیا۔ یہ ہے 90 کی دہائی کا آغاز۔ انہوں نے اپنا پہلا سفیر بھیجا اور اس کے بعد 2 ترکی کے وزیر اعظم جو ہے، اور ایک صدر اور ایک وزیر اعظم ترکی کے، وہ اسرائیل چلے گئے۔ 1993 میں پہلے ترک وزیر اعظم اسرائیل گئے، ان کا نام تھا تانسو سیلر، اور یہ سب سے پہلے پہنچے۔ اور اس کے بعد 1996 میں ترکی کے صدر جو تھے وہ بھی اسرائیل گئے، ان کا نام تھا سلمان ڈیمیریلس۔ یہ دونوں اسرائیل گئے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ دورہ کیا اور کوشش کی کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات اس طریقے سے ہو جائیں کہ دونوں کو الگ الگ ریاست مل جائے اور اس خطے میں امن آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنی تجارت کے اور دفاعی دیگر معاملات بھی اسرائیل کے ساتھ چلاتے رہے تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ 90 کی دہائی گزرنے کے بعد سن 2000 کے بعد ایک نیا دور شروع ہو گیا ترکی کا، اور اس میں ایک نیا لیڈر صاحب نے آیا جس کا نام ہے طیب اردگان۔ طیب اردگان نے اسرائیل کا ایک دورہ کیا 2005 میں، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے تعلقات بنا کے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو ہے وہ معاملات حل کر دیے جائیں، لیکن ان کی کوششیں جو ہیں وہ صرف کوششیں ہی رہیں۔ طیب اردگان نے اسرائیل کے اوپر بہت دباؤ ڈالا، دنیا سے دباؤ ڈلوایا، اور کوشش کی کہ کسی طرح فلسطینیوں کا جو مسئلہ ہے اسرائیلیوں کے ساتھ وہ حل ہو جائے۔ 2005 میں وہ دورے پر بھی گئے تھے، میں نے آپ کو بتایا۔ جب طیب اردگان اسرائیل گئے تو اس کے بعد اسرائیل نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے صدر کو بھجوائے ترکی میں، اور ترکش پارلیمنٹ سے جو ہے وہ خطاب کرے اسرائیل کا صدر۔ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، اور یہ بہت بڑا انسیڈنٹ تھا۔ مسلمانوں کی اس پہ بڑی دل آزاری بھی ہوئی۔ مسلمانوں نے کہا کہ اسرائیل کے صدر کو بلوا کر ترکی کے پارلیمنٹ کے ساتھ خطاب کا موقع دینا یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ شمعون پیرس اس وقت جو ہے وہ ترکی آئے تھے، جو صدر تھے اسرائیل کے، اور اس نے آ کے ترکی کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا، لیکن اس کے فوراً بعد ان کے حوصلے میں اضافہ ہوا، ان کو لگا کہ ترکی کو ہم نے بٹھا لیا ہے، اور انہوں نے غزہ کی پٹی کو گھیرے میں لے لیا۔ اور جب غزہ کی پٹی کو انہوں نے گھیرے میں لیا، وہاں پہ فلسطینیوں کے لیے راستے بند کیے، تو پھر ترکی اور اسرائیل کے درمیان دوبارہ تعلقات، یہ 2007، 8، 6 یہ ٹائم تھا، دوبارہ انتہائی خراب صورتحال کو پہنچنا شروع ہو گئے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی میں ایک نیا کام کیا 2008 اور 2009 میں، زیادہ تر اس کو کہا جاتا ہے 2008 اور 2009 میں اس نے غزہ کی پٹی میں جو بحری علاقہ تھا، جو سمندری علاقہ تھا، وہاں پہ اپنی بحری فوج کو بھیجا اور ہر طرف سے فلسطینیوں کے علاقے بند کر دیے۔ غزہ کی پٹی کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا اور اس کو انسانوں کی ایک بہت بڑی جیل میں کنورٹ کر دیا گیا۔ 2008 کے دسمبر اور 2009 کے جنوری میں اسرائیلی فضائیہ نے اور اپنے ٹینکوں کے ساتھ اور اپنی فوج کے ساتھ اور فضائیہ کے ساتھ ایک بہت بڑا حملہ کیا 69 فلسطینیوں کے اوپر، جس میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق 1000 سے زائد فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے اور بے شمار زخمی ہوئے، ہمیشہ کے لیے معذور ہوئے، بچوں کا بہت بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا۔ اس کے اوپر ترکی کے اندر آگ لگ گئی، پورا کا پورا ترکی جو ہے وہ سراپا احتجاج ہو گیا، اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع کر دیے تقریباً۔ ترکی کا اسرائیل کے خلاف غصہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، وہ اپنا غصہ اتارنا چاہتا تھا۔ 2009 میں جنوری میں ہی یہ موقع مل گیا طیب اردگان کو، اور طیب اردگان سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ایک، آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا اکنامک فورم ہوتا ہے، وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہے، عالمی رہنما اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک کنورسیشن تھی، اس کے اندر طیب اردگان کو موقع ملا اور انہوں نے اسرائیلی صدر کو اڑا کر رکھ دیا۔ پوری دنیا نے اس بات کو رپورٹ کیا اور پوری دنیا نے بتایا کہ کس طریقے سے طیب اردگان نے اسرائیلی صدر کے سامنے اور پوری دنیا کے رہنماؤں کے سامنے پول کھول کر رکھ دیا اسرائیل کا، اور اس قسم کی تقریر وہاں پہ کی اور اس قسم کا بیان وہاں پہ دیا کہ جس کے بعد پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی۔ اور طیب اردگان کا ایک بہت بڑا کردار ابھر کے مسلمانوں کے سامنے پہلی مرتبہ ڈیووس کی اس میٹنگ کے بعد آیا۔ اس میٹنگ میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے اس کنورسیشن میں جو چند جملے بولے ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے یاد ہیں وہ بچے جن کو ساحلوں پر قتل کر دیا گیا، اور پھر انہوں نے اسرائیلیوں کو یعنی یہودیوں کو ان کی اپنی مقدس کتاب میں سے، جس کو ہم بھی مانتے ہیں، پڑھ کے بتایا کہ آپ کی جو 6th کمانڈمنٹ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اس میں قتل سے منع کیا گیا، اور ہم یہاں قتلوں کی بات کر رہے ہیں، اور آپ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں، آپ ان کا قتل کر رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے جب اپنی تنقید کو بہت زیادہ بڑھایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ 69 لوگوں کے اوپر ٹینکوں کے ساتھ اور جہازوں کے ساتھ حملہ کیا جاتا ہے،
بہت سارے لوگوں کو غیر انسانی انداز میں قتل کیا گیا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اور جب وہ اپنی بات کو آگے بڑھا رہے تھے تو ان کو روکنا شروع کر دیا وہاں موجود لوگوں نے، اور جب ان کو زیادہ روکا گیا تو طیب اردگان اٹھے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ آپ نے اسرائیل کے صدر کو 25 منٹ سے زیادہ بولنے دیا اور مجھے اس سے آدھا وقت بھی نہیں دیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ واپس آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے گئے، لیکن ان کی آواز آج بھی اس پلیٹ فارم پہ گونجتی ہے، کیونکہ آج سے پہلے اسرائیل کو اتنا زبردست آئینہ شاید کسی نے نہیں دکھایا تھا۔ فلسطین کے اندر اس واقعے کے بعد فلسطین پہ جبر بڑھتا گیا اور اسرائیل نے اپنا ظلم بڑھا دیا، جبکہ ترکی کے اندر فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلیوں کے خلاف جذبات بڑھتے گئے۔ اب ایک واقعہ ہوا تھا 2010 میں، آپ کو یاد ہوگا 31 مئی 2010 کا وقت ہے، پاکستانی صحافی بھی کچھ کہے تھے، ایک فریڈم فلوٹیلا کا ایک قافلہ تھا سمندری جو ایم وی ماوی مارمرا، یہ کچھ جہازوں کو لے کر، یعنی اس میں 3 کارگو تھے، 3 کشتیاں تھیں اور امدادی سامان لے کر غزہ کی پٹی کے لیے روانہ ہوا۔ اس میں اسلحہ نہیں تھا، بارود نہیں تھا، فوجی نہیں تھے، سارے سویلین سے امدادی کارکن تھے جو دوائیاں، خوراک اور کنسٹرکشن کا سامان لے کر یا خیمے لے کر جا رہے تھے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے۔ اسرائیلی کمانڈوز نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، ایک امریکی شہری جو اس میں موجود تھا وہ مارا گیا، جبکہ 8 ترک شہری جو کارکنان تھے جو مدد کرنے کے لیے جا رہے تھے اس حملے میں شہید ہو گئے، اور اس حملے کے بعد صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ اسرائیل کے اس حملے پر پوری دنیا سراپا احتجاج ہو گئی، اسرائیل پہ پوری دنیا میں تنقید کی گئی، یونائٹڈ نیشن میں تنقید کی گئی، یورپی یونین کی جانب سے تنقید کی گئی، عرب ممالک اور دنیا بھر کے جو وفود ہیں وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اسرائیل کے اوپر تنقید کی۔ اس موقع پر ترکی نے اپنا سفیر فوری طور پہ تل البیب سے واپس منگوا لیا اور اسرائیلی سفیر کو بھی نکال دیا۔ اسرائیلی سفیر کو 2011 میں بھی نکالا ترکی نے، اور اس کے علاوہ 2018 میں بھی اسرائیلی سفیر کو ترکی نے نکالا، اور یہ تب نکالا جب فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل نے ظلم کیا، ریاستی دہشت گردی قرار دیا اس کو۔ طیب اردگان نے جو یہ جہازوں کے اوپر، بحری جہازوں کے اوپر جو حملہ کیا تھا، امدادی جہاز جو سامان لے کر جا رہے تھے، اس کو ریاستی دہشت گردی قرار دیا اور مطالبہ کیا کہ اسرائیل فوراً معافی مانگے۔ اسرائیل نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا، لیکن اس کے بعد 2013 میں باراک اوباما جو امریکی صدر تھے، ان کے کہنے پر نیتن یاہو نے ٹیلی فون کر کے طیب اردگان سے باقاعدہ معافی مانگی اور طیب اردگان نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اس کے بدلے میں $20 ملین اسرائیل کو جو کمپنسیشن تھی یا جو نقصان انہوں نے کیا تھا ترکوں کا، اس کے بدلے میں $20 ملین یا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا ترکی کو، اور معافی بھی مانگنی پڑی، جبکہ ترکی نے انہیں معاف کر دیا۔ اس بیچ میں تجارت ان دونوں ملکوں کے درمیان ہوتی رہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تجارت ان دونوں ملکوں کے درمیان ہوتی رہی ہے۔ اس میں جو ترکی ہے وہ کاریں بھیجتا ہے، کنکریٹ بھیجتا ہے، منرلز بھیجتا ہے، ٹیکسٹائل بھیجتا ہے، سیرامکس کا سامان بھیجتا ہے، پلاسٹک، ربڑ، یہ را مٹیریل یہ بھیجتا ہے وہاں پہ، اور مختلف مشینیں بھی بھیجتا ہے، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ کیمیکل بھیجتا ہے ترکی کو، اور بجلی کا سامان ہے، پلاسٹک اور ربڑ کا سامان بنا کر وہ ان کو واپس بیچتا ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان تجارت چلتی رہتی ہے، تجارت ختم نہیں ہوئی سوائے ان وقتوں کے جب فلسطینیوں کے اوپر اسرائیلیوں نے ظلم کیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو میرا انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ ایک سیکولر سٹیٹ سے ایک اسلامک سٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ اسلامی نظریات کی طرف چل رہا ہے، اور جیسے جیسے وہ اسلام کو پہچان کے اسلام کے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ویسے ویسے ان کی سوچ میں انقلابی تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے ہر ملک سے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو عرب ہیں وہ شاید اسلامی سوچ سے دور جا رہے ہیں، لالچ حاوی ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے جن دشمنوں سے پہلے دور ہوا کرتے تھے ان کے قریب آتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ فرق جس کے اوپر ابھی ترکی کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ ترکی نے 1949 سے لے کر اب تک فلسطینیوں کے حق کے لیے جتنی آواز اٹھائی، شاید عرب بھی اتنی آواز نہیں اٹھا سکے، اور آج بھی طیب اردگان کی آواز کو سب سے مؤثر آواز سمجھا جاتا ہے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں۔ اب ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ اسی ایک شخص کی کوششوں کی وجہ سے اس وقت ترکی وہ واحد ملک ہے جس کو اس بات کی اجازت ہے، بین الاقوامی سطح پہ اس نے اتنا دباؤ ڈالا اسرائیل کے اوپر کہ اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ غزہ کی پٹی میں ایک ہسپتال تیار کر رہا ہے، وہاں پہ پانی جو پینے کا صاف پانی ہے
اس کے لیے ایک منصوبہ لے کر جا رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر امداد کو جو ہے وہ غزہ کی پٹی میں پہنچا رہا ہے۔ اس نے یہ ایکسیس حاصل کر لی ہے لگاتار دباؤ بڑھا کر کہ میں کسی نہ کسی طرح فلسطینیوں کی مدد کے لیے ادویات، خوراک، خیمے، ان کی گھر بنانے کے لیے ان کو سامان دینا، ان کو پانی کی فراہمی کرنا اور ان کی جو بنیادی سہولیات ہیں زندگی کی وہ ان کو فراہم کرنے کے لیے ترکی مدد کر رہا ہے۔ اور اس کے لیے اسرائیل اب مجبور ہے ان کو راستہ دینے کے لیے، اور اشدود کی ایک پورٹ ہے جہاں سے ترکی داخل ہوتے ہیں اور جا کے غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ واحد ملک ہے جو اس وقت ڈائریکٹلی فلسطینیوں کے پاس جا کر ان کی مدد کر رہا ہے۔ اگر اس وقت ترکی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو پہلا فرق جو پڑے گا وہ یہ پڑے گا کہ فلسطینیوں تک ان کی ایکسیس ختم ہو جائے گی۔ آپ جس ملک کو تسلیم نہیں کرتے اس ملک میں آپ داخل نہیں ہو سکتے، لہذا فلسطینیوں کی جو امداد اس وقت ترکی کر رہا ہے وہ بند ہو جائے گی۔ اور کچھ ترک جو تجزیہ کار ہیں ان کے مطابق اس وقت ترکوں کو کوئی اتنا بڑا ایسا فائدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوں، سوائے اس کے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں اور فلسطینیوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں ان علاقوں میں جہاں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ انفارمیشن میں نے آپ کے پاس پہنچا دی ہے، اس کا انالیسس خود کریں کہ کیا عرب مسلمانوں کے لیے اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں یا ترک مسلمانوں کے لیے اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں، اور کون ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اس کا تجزیہ آپ خود کریں اور مجھے آپ میسج کے اندر بتا دیں، میں آپ کی رائے پڑھ کے اپنی رائے قائم کر دوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔